بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جین مت مذہب کا جو بانی ہے وہ مہاویر سوامی ہے. اٹس کال مہاویر سوامی. یہ نام یاد رکھنا ہے آپ نے. بدھ مت کے مذہب کا بانی تھا سدھارتھ. تو جین مت کے مذہب کا بانی ہے مہاویر سوامی. اچھا جو مہاویر ہے نا اس کا اصل نام تھا وردھیمان. اصل میں مہا کہتے ہیں بڑے کو. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا مہایان ہنایان. تو مہا کا مطلب ہوا بڑا, اور ویر کہتے ہیں سورما کو, بہادر کو. یہ پنجابی میں لفظ بولا جاتا ہے ویر, اے میرا ویر ہے. بھائی کیا ہوتا ہے؟ طاقتور پہلوان قسم کا ہوتا ہے. تو مہاویر کا مطلب ہوا بہت عظیم سورما. تو یہ جو تھا نا بہت طاقتور بندہ تھا. کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہاتھی کی سونڈ پکڑ کر ہاتھی پہ بیٹھ گیا تھا. تو اسی سے اس کا نام مہابیت یعنی کہ بہت بڑا. مہابیت بہت بڑا. مہابیت سے وہ بدلتا بدلتا مہاویر ہو گیا. اصل نام ویسے اس کا وردھیمان تھا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ بھی ایم سی کیو جا سکتا ہے کہ مہاویر سوامی کا اصل نام کیا تھا؟ وردھیمان تھا. اور گوتم بدھ کا اصل نام کیا تھا؟ سدھارتھ تھا. اوکے جی. یہ 599 599 قبل مسیح میں پیدا ہوئے. والد کا نام اور سدھارتھ اور والدہ کا نام تریشالہ تھا. کشتری خاندان سے تھے. 42 سال کی عمر میں نروان حاصل ہوا. یہ اس کا ایم سی کیو اہم ہے. بدھ مت کو 35 سال کی عمر میں نروان حاصل ہوا. اور مہاویر سوامی جین مت کے بانی کو 42 سال 42 ایئرز میں جا کر نروان حاصل ہوا. اچھا جو لفظ جین مت ہے نا, جین کا لغوی مطلب ہے فاتح. یہ اصل میں سنسکرت زبان کا لفظ ہے جن. یہ وہاں سے لیا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بھی ایم سی کیو اہم ہے کہ جین یا جین کا لغوی مطلب کیا ہے. تو یہ اس کا مطلب فاتح. اصل میں جو ہے نا جین مت کا بانی, اس کے اور اس کے نفس کے درمیان جنگ لگی رہتی ہے. اور جو بندہ جیت جاتا ہے اور جو فاتح ہوتا ہے اس کو جینی کہا جاتا ہے. یعنی کہ جس بندے نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا اور اپنی کہہ لے کہ پوائنٹس کو یا اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, وہ فاتح اور وہ جینی ہے. اچھا یہ مذہب بھی نا یہ بھی اہم چیز ہے. یہ میں جو ہندو ہے نا, ہندوؤں کے نزدیک یہ جین مت ہے نا یہ بدعتی مذہب ہے. یہ اصل میں دیکھیں جو ہندو تھے نا, ہندوؤں کا جو طبقاتی نظام تھا یہ بڑا کروشل اور بڑا ٹف قسم کا تھا. بڑی آوازاری قسم کی چیزیں تھیں اس میں. تو ہوا یہ کہ ان ہندوؤں کے اس نظریے اور اس سوچ کے خلاف رد عمل کے طور پر یہ دونوں مذہب سامنے آتے ہیں. بدھ مت مذہب بھی جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں کہ ہندو طبقاتی نظام کے رد عمل کے طور پر ہے, اور جین مت بھی اس کے رد عمل کے طور پر ہے. اور اتنا آپ کہہ لیں کہ عجیب اور الٹا رد عمل ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایون کہ جین مت مذہب وہ ہے کہ اس کے نزدیک, ان مذہب والوں کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے چیونٹی بھی قتل نہیں کرنی, آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی جانور بھی نہ آئے. ایون کہ یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ماسک لگا کے پہنتے ہیں کہ جناب جی اگر ماسک کے بغیر پھریں گے تو کیا ہوگا, کوئی کیڑا پتنگا اندر چلا جائے گا. تو یہ بھی بڑا ظلم ہے انسانیت کے اوپر. ہوئے بڑا ظلم ہے. تو یہ بات اپنا نظریہ ہے. لاہور میں جین مندر مشہور ہے. یہ اصل میں جینی یہاں پر بھی رہنے والے تھے, پاکستان میں بھی تھے. ویسے پاکستان انڈیا سب کانٹیننٹ پہلے اکٹھا ہی تھا. تو اچھا ایک اور چیز, انڈیا میں نا جین مت جو ہے یہ جب مردم شماری انڈیا کی جاتی ہے تو جین مت کو ہندو ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اوکے جی. ایک اہم یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے. ابھی میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ مہاویر سوامی کو نروان کتنی دیر میں حاصل ہوا تھا؟ 42 ایئرز کی عمر میں. یہ کوشچن آتا ہے کہ جین مت میں, اچھا یہ اہم چیز ہے کہ جین مت کا بانی کسے جین مت کا پیروکار, مذہبی پیروکار کون سا ہوتا ہے؟ اٹس کال سادھو. یہ آپ نے سنا ہوگا سادھو لوگ. یہ سادھو لوگ ہیں جی. اصل میں بھی صحیح سمجھا کہ سادھو لوگ پنڈت کو کہتے ہیں. پنڈت اور چیز ہوتی ہے. جو ہے ہندو ازم کے ماننے والا وہ اس کا مذہبی پیروکار ہے پنڈت, جس طرح کہ اسلام میں مولوی کہتے ہیں. لیکن جو جین مت کا ماننے والا ہے اٹس کال سادھو. سادھو اور چیز ہے, جین مت اور چیز ہے, ہندوازم اور چیز ہے, بدھ مت اور چیز ہے, اور پنڈت اور چیز ہے, بھکشو اور چیز ہے. تو تینوں کیٹیگریز کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے. ہندوؤں کا پنڈت ہوتا ہے, جین مت کا سادھو ہوتا ہے, بدھ مت کا بھکشو ہوتا ہے. تو سادھو کو نروان کتنی دیر بعد حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ 12 سال بعد نروان حاصل ہو سکتا ہے. یعنی کہ 12 سال ایٹ لیسٹ اس کو کام کرنا پڑے گا. اوکے جی. جین مت کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ یہ ایم سی کیو آتا ہے. 7 عقائد ہیں.
اس کے ساتھ کنفیوشس کے رابطوں کی تعداد ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم کنفیوشس پڑھیں گے تو وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جین مت کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 7 ہے بنیادی عقائد۔ اٹس کال 7 تنتو اس کو کہتے ہیں۔ اچھا یہیں سے نا ان کا جو عقیدہ ہے 7 جنموں کا وہ واضح ہوتا ہے۔ یہ انڈین موویز میں 7 جنم کے ساتھ 7 جنموں تک ساتھ رہیں گے، 7 کا ڈیجٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھا یہ اگر آپ کبھی گوگل پہ یا کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جین مت کے بارے میں سرچ کریں تو ایک تصویر آتی ہے جس کے پیچھے نا ایک پھول بنا ہوتا ہے، تو اس پھول کی نا 7 کلیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ سلائڈ شیئر کروں گا، پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اوپر اکثر ایک پھول بنا ہوتا ہے اور اس پھول کے پیچھے نا 7 کلیاں ہوتی ہیں۔ وہ اصل میں 7 کلیاں ہی ان کے 7 عقائد شو کرتے ہیں۔ جس طرح جسٹ لائک دیٹ آپ پنجاب کے کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کا مونو دیکھیں تو اس کے نیچے لائنیں لگی ہوتی ہیں، 5 لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے بس لائنیں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ 5 لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور شوز کے یہ 5 اصل میں 5 دریا ہیں جس کو پنجاب کہتے ہیں۔ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین۔ تو بہرحال یہ جین مت کے 7 بنیادی عقائد ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جیو ہے، عجیب ہے، اسرو ہے، بند ہے، سمورا ہے، نرجرا ہے، موکش ہے۔ موکش آپ اکثر لفظ سنتے ہیں، مکتی۔ یہ اصل میں آپ کو انڈین موویز کے ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، چاہے اگرچہ وہ غلطی بات ہے۔ تو موکش مکتی، اس کی روح کو مکتی نصیب کرے، یا پھر مکتی باہنی، یہ لفظ آپ بولتے ہوں گے، پاک اسٹڈی میں آپ نے پڑھا ہوگا، کرنٹ افیئر میں جب انشاءاللہ میرا نیکسٹ پلان یہی ہے ہم کرنٹ افیئر شروع کریں گے۔ تو مکتی باہنی گروپ تھا وہ، جس نے بنگلہ دیش میں وہ پورا ایک سسٹم لانچ کیا ہندوؤں کی طرف سے، تو یہ مکتی موکش وہ والا ہے۔ تو بہرحال یہ 7 ان کے ہیں کہ روح ایک حقیقت ہے، مادہ جسم ایک مادہ ہے، روح میں ملاوٹ مادہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تفصیل میں ہم نہیں جانے ہیں، ٹاپک آپ نے یاد رکھنا ہے، 7 تنتو کہتے ہیں جین مت کے بنیادی عقائد کو۔ اوکے جی، ایک اور چیز جو میں ہم بتانے والی رہ گئی ہے کہ جو بدھ مت اور جین مت ہیں یہ دونوں مذاہب خدا کی ذات کے انکاری ہیں۔ ان کے اچھا خدا کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے وہ انسان ہی ہے۔ دیٹس ناٹ مین کہ اب کائنات کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا، انسان نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑا مذہب ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، اس لیے خدا کچھ نہیں ہے، خدا نے بنا کے چھوڑ دیا، جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ بدھ مت اور جین مت دونوں میں آپ کہہ لیں کہ خدا کا تصور اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز، جین مت کے کتنے شل مشہور ہیں؟ شل اصل میں یہ فارسی زبان، شین آپ لکھیں گے، اس کو لکھیں گے کس طرح؟ شین یہ لام، شیل، جس طرح شیل بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ دریا نیل لکھتے ہیں نا، نیل جس اسٹائل سے لکھتے ہیں تو نیل کی جگہ پہ آپ نے شین ڈال دینا تو دریا اس کو شل بن جائے گا۔ اچھا تو جین مت کے 5 شل مشہور ہیں۔ 5 شل کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے سادھو جو ہے اس کو لائف میں 5 چیزوں پر کام کرنا پڑے گا۔ یہ آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ وہ 5 کون سے؟ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو ان 5 سے آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ جین مت کے 5 شل مشہور ہیں، اور یعنی کہ وہ اس کو ایسے کہتے ہیں کہ اعمال کی درستی کتنی بنیادوں پر ہے، یعنی کہ اعمال درست کتنی بنیادوں پر ہوں گے، تو وہ 5 بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ اب ان کے نام بھی ان کے نام بھی لازمی بتاؤں گا اور ان کے ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا کیونکہ ڈیفینیشن اہم ہے۔ پہلا ہے ستیا، ستیا کہتے ہیں سچ کو، ستیا یہ گاندھی جی کی تحریک تھی، آئی تھنک ستیا نہیں تھی، ان کے برہمچاریہ تھی وہ، تو ستیا سچ کو کہتے ہیں۔ ستیا یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، ان کے نزدیک سادھو جو ہے سب سے پہلے نمبر پر اس کو سچا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اہنسا، الف ہے ہاتھی والی، نون سین الف سا، اہنسا، اٹس کال عدم تشدد، یعنی کہ جانوروں کو مارنا بھی تشدد ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پیروں تو چیونٹی بھی آ جاتی ہے تو یہ بھی تشدد ہے۔ یہ اہنسا کا نظریہ گاندھی نے استعمال کیا تھا اپنی تحریک عدم تعاون میں جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ تیسرے نمبر پر آستیا، جس طرح آپ آسیہ لکھتے ہیں نا، آسیہ میں تیرے کا اضافہ کرتے ہیں بس آپ نے، آستیا، اس کا مطلب ہے چوری نہیں کرنا، مطلب پرہیزگاری، تقویٰ کہہ لیں اس کے معنی میں آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بھرمچاریہ، بھرمچاریہ کی ٹرم بھی یہ گاندھی جی نے استعمال کی تھی۔ اس کا آپ اس کو آسانی کے لیے کر لیں بھوک ہڑتال، روزہ رکھ لینا ہے، مراقبہ کرنا ہے، تپسیا کرنی ہے، تپسیا کا لفظ بولا جاتا ہے،
اور عورتوں سے شادی منع ہے. ظاہر بات ہے جب آپ عورتوں سے شادی کریں گے تو آپ مصروف ہو جائیں گے فیملی میں، تو اس لیے شادی بھی نہیں کرنی ہے. اور 5ویں نمبر پر ہے اپری گرا. اپری الف پیرے پر یہ چھوٹی جی اور گرا، جس طرح گرا لگائی جاتی ہے. ان کے اس کال کنات پسندی، ہوا سے دور رہنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو. اس کے بعد آئی تھنک یہ ٹاپک بس 9 منٹ ہو گیا، سوری صرف 5 منٹ میں ٹاپک کو کور کرتے ہیں. آپ کا ٹائم زیادہ لیا جا رہا ہے، 45 منٹ ویسے لیکچر کے ہو گئے. تو جین مت کے 5 شل مشہور ہیں. اور اس کے بعد جین مت کے مطابق ایشور کے حکم سے ابھی تک 24 تیرتنکر آئے ہیں. اور آخری 3 تیرتنکر مین بڑا گرو، یعنی کہ جین مت کہتے ہیں کہ ابھی تک دنیا میں 24 بڑے بڑے گرو آئے ہیں، اور جن میں سے آخری جو گرو ہے وہ وردیمان ہے، وردیمان سوامی، یعنی کہ جس کا نام ابھی مہاویر ہے. اور اسی کے نام پر آپ کہہ لیں کہ جین مت کی بنیاد رکھی گئی ہے. اچھا ایک اہم چیز، جین مت کے گروہ کتنے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ تو جین مت کے جو بانی ہیں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. یہ تفصیل بڑی عجیب ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتانا اس لیے کہ یہ چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہے دگمبریا اور ایک ہے شویتمبریا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بعض ہندو پنڈت ایسے ہوتے ہیں جو ننگے ہوتے ہیں، بالکل ننگے، الف ننگے، برہنہ قسم کے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کو مانتے ہیں. دیکھنے میں آپ کو یہ عجیب لگے گا یار یہ کہ دیکھو کیسے جاہل لوگ ہیں، بالکل برہنہ پی رہے ہیں جو اور ملنگ ہے اور اس کی پوجا کی جا رہے ہیں. تو یہ اصل میں جینی ہوتے ہیں، اٹس کال جینی. تو دگمبریا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بغیر کپڑوں والا، یعنی کہ بغیر اریاں. ان کے نزدیک لباس پہننا، کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ان کا نظریہ چیک کیجیے گا سر. کہتے ہیں کہ دیکھیں لباس پہننا ہے تو لباس ڈیفینیٹلی کپاس سے بنے گا. تو کپاس کون بنائے گی؟ وہ کیڑے بناتے ہیں. تو کیڑوں کی حاصل کی کپاس استعمال کریں گے. تو یہ تو کیڑوں کے اوپر بڑا ظلم ہے بھائی. کیڑوں سے مشقت کیوں کروائیں، کیڑوں سے محنت کیوں کروائیں؟ اس لیے ہم یہ لباس پہنیں گے نہیں. جب ہم لباس نہیں پہنیں گے کیڑے لباس بنائیں گے نہیں. جب کیڑے لباس نہیں بنائیں گے تو کیڑے ریلیکس رہیں گے، کیڑے سکون میں رہیں گے. تو کیڑوں کے سکون رکھنے کے لیے جناب یہ کپڑے نہیں پہنتے، ننگے گھومتے رہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو کئی ایسی ویڈیوز آئی تھنک ملی ہوں گی. میں نے اپنے لیکچر میں ایک دفعہ اس کی ویڈیو کا لنک بھی لگایا تھا. وہ ننگے گھوم رہے تھے پیر ان کے. اور اللہ معاف کرے لوگ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، اور لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں. اور یہ کھمب کا میلہ مشہور، یہ انڈیا کا بڑا مشہور کھمب کا میلہ ہے. وہاں پر یہ باقاعدہ لوگ آج بھی فال کرتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں. یو کین سرچ آن دا یوٹیوب فار فردر ڈیٹیل. اوکے جی، تو یہ دگمبریا ہے. ان کا دوسرا ٹاپک ایک ہے شیوتمبریا. تو یہ شیوتمبریا سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں. اصل میں شویت کہتے ہیں سنسکرت میں سفید کو. تو یہ سادھو ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے منہ پر بھی سفید کپڑا رکھا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ میں نے بتایا نا شروع میں کہ سفید کپڑا اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کیڑا مکوڑا ہمارے منہ کے اندر نہ چلا جائے، کہیں ہماری وجہ سے کسی کیڑے مکوڑے کو نقصان نہ ہو. تو یہ بھی ہم سے کو ایک دفعہ آتا ہے کہ کس مذہب میں کیڑے مکوڑے مارنا حرام ہے. اچھا اگر یہ دیکھا جائے تو پھر اس طرح کھیتی باڑی بھی حرام ہو گئی. ظاہر بات ہے کھیتی باڑی کریں گے تو پھر اس کے اندر جو کھیتی باڑی کے دوران لوگ کرنے والے جانتے ہیں کہ سنڈی لگ جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، تو اس کو نہیں مارنا پڑے گا. یہ مطلب بندہ تو پھر بھوکا ہی مر جائے. پھر دوبارہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، بتانا آپ کو مقصد ہے، سمجھنا آپ کے لیے ہے. تو جین مت کے 2 گروہوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور جین مت نے معاشرے کو بھی 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہے سادھو اور ایک ہے سادھوی، ایک ہے شراوک اور ایک ہے شراوکا. تو یہ سادھو مرد ہوتا ہے، سادھوی عورت ہوتی ہے، اور ان کے ایک خادمہ اور خادم ہوتے ہیں. اوکے جی، تو بہرحال یہ بات گزر چکی ہے. کیڑے مکوڑے، درختوں اور جانوروں کو قتل کرنا حرام ہے. اچھا جین مت مذہب کا ہندو سماج پر بڑا گہرا اثر پڑا. اچھا آپ دیکھتے ہیں ایک اور چیز، آپ نے ایک سے سنا ہوگا کہ ہندو جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے. اصل میں جو ہندو ہوتے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے اصل میں وہ جینی ہوتے ہیں. کیونکہ جینی کے نزدیک جو ہے گوشت نہیں کھانا. گوشت کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ گوشت کھانے کے لیے کسی جانور کو قتل کرنا پڑے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ ایک انسان اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے، ایک انسان اپنی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک جانور کو قتل کر رہا ہے. استغفر، یہ بہت غلط بات ہے. تو بہرحال یہ ان کا ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو بہرحال اس کے بعد رتن ترے. اچھا ایک چیز اہم، تری رتنا کا جو عقیدہ تھا میں نے اس سے پہلے بتایا وہ بدھ مت کا ہے. اب رتن ترے یہ جین مت کا ہے. یہ اصل میں یہ دونوں چیزیں رتن ترے اور تری رتنا یہ ریئر قسم کے MCQ ہے، بس آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو اوکے جی، اسی کے ساتھ لیکچر ختم ہوتا ہے.